حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا بیان سننا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ بھی تو انتظار میں بیٹھے ہیں، بہت جلد وہ وقت آ جائے کہ ہم بھی آپ بھی مولانا کا بیان سنیں گے۔ خواتین میں جو عورتیں آئی ہیں، وہ عورتیں سنو، ذرا غور سے سنو۔ میں بیان مردوں میں کم، خواتین کے لیے زیادہ کرتا ہوں۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں منہ ٹھیر کر آدمیوں کی طرف بیان کروں گا۔ جلدی بولو، سنتے خاموش بیٹھتے تو آپ کے لیے بیان، نہیں تو مردوں کے لیے بیان شروع کر دیتا ہوں۔ جلدی بولو، خاموش بیٹھتے۔ ابھی بھی آواز آ رہی؟ ابھی بھی آواز آ رہی ہے عورتوں کی؟ خاموش رہو، تمہارے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ خوش قسمت ہیں آپ۔ مرد احباب تو جمعہ میں بیان سنتے ہیں، جماعت کے اجتماع میں سنتے ہیں، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں سنتے ہیں، تاخراتوں میں سنتے ہیں، ہماری جامع مسجد میں رمضان مبارک میں ہر ظہر میں سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت موقع ہیں، مرد احباب کے لیے، خواتین کے لیے بہت کم موقع ملتا ہے۔ اس واسطے خاموش بیٹھ کر سنو۔ تمہارے لیے قصہ بول دیتا ہوں، بس ہے، مجھے بھی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا بیان سننا ہے۔ بزرگان محترم، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ خطاب خواتین کے لیے بھی ہوگا تو آپ کے لیے بھی ضرور ہوگا۔ مدرسے کا جلسہ ہے تو مدرسے سے متعلق بات ہونی چاہیے۔ مدرسے کے جلسے میں ساری سیاستیں بیان کر دیں، آپ پسند نہیں کریں گے اس کو۔ پورے ڈاکٹروں کے پاس بتا کر بیماری نہیں ختم ہوئی، مولوی صاحب کے پاس دم کرنے لگاتے ہیں، مولوی صاحب بھی کوئی دوا کا نام بول دیں تو مولوی صاحب پورے ڈاکٹروں سے پھر کے تمہارے پاس آئیں۔ اب آپ دوا کا نام نہ بولیے، دعا کا نام بولیے۔ پورا زندگی ختم ہونے کے بعد دواخانے پھرنے کے آنے کے بعد آخری وقت جب بستر کو لگ جاتے ہیں، امام صاحب سے بولتے ہیں مول صاحب صحت کے لیے دعا کیجیے۔ ہم امام صاحب سے بولتے ہیں اب ان کی صحت کے لیے دعا نہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جانے کی دعا کرو۔ اب صحت لے کر کیا کرتے ہیں؟ پورا ہو گیا، 95 سال کی عمر ہو گئی، دادا بنے، نانا بنے، پوترے کی، پڑ پوترے کی، سب کی شادیاں دیکھے سب۔ اب کیا کرتے ہیں صحت لے کر؟ اب ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں بھی نہیں دکھ رہا، کان میں بھی سنے نہیں آ رہا۔ بیٹی آ کر اب پوچھ رہی، ابا میرے پہچانتے ہیں، میں کون ہوں، سمجھ رہی تمہارے کو؟ جس وقت میں جو بات کریں وہ اچھی ہے۔ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کی بات کریں۔ سیاسی باتیں، سیاسی بیان کر کے ہم جائیں، اپنے آپ کو سمجھو میں سیاسی بھاری دھوم دھام بیان کر کے نکلا، وہ مناسب نہیں رہتا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اسی ایک واقعے کے بعد اللہ چاہے تو بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت زمانہ پہلے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا، بالکل چھوٹا، ابھی گود میں۔ جب بچہ، والد کا انتقال ہو گیا تو بچے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم بولتے ہیں۔ اور اس کی ماں کو ہے نا، بچے کی ماں کو کیا بولتے ہیں؟ بیوہ۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو کر محلے میں کھیلنے کے قابل بنا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، ماں کو فکر ہوئی، وہ ہوتے وہ خواتین، ماں کو فکر ہوئی کہ اب میرا بچہ گھر کے باہر، دروازے کے باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اب یہ بگڑ نہ جائے۔ اس کے لیے ماں نے لوگوں سے پوچھا، جہاں وہ کام کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، میرا بچہ اب باہر کھیلنے کے قابل ہو گیا، اگر انہی بچوں میں یہ کھیلتا رہا تو بگڑ جائے گا، گالی سیکھے گا، چوری سیکھے گا، اور غلط قسم کی باتیں سیکھے گا۔ اس کے لیے اب میں اس بچے کی تربیت کے لیے کیا کروں؟ ماں فکر مند ہے تو بچے کی تربیت ہوتی، ماں کو اگر فکر نہیں ہے، باپ تو بیچارہ دن بھر ان کے پیسوں کے واسطے، ان کے خرچوں کے واسطے، ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کے واسطے صبح سے شام تک
ہمارا ایک دوست ہے یہاں شہباد کا، رات کو 4 بجے کنڈی مارکیٹ کو جاتا ہے 4 بجے کی ٹرین سے، اور اپنے کام کاج پورے کر لے کر رات کو 9-10 بجے گھر کو جاتا ہے۔ بچہ تو باپ کو صبح میں بھی نہیں دیکھا اٹھنے کے وقت میں، رات میں سوتے وقت تک بھی نہیں دیکھا، صبح سے شام تک ماں کی گود میں ہے۔ ماں کی اگر فکر اچھی ہے تو بچہ بڑا اچھا بنے گا۔ باپ تو بیچارہ وہ کمائی میں روزی روزگار میں مصروف ہوتا ہے۔ ماں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ میرا بچہ اچھا کیسا بنے گا، کہاں لے جاؤں؟ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بچے کو لے جاؤ، مولانا کے حوالے کرو۔ ماں پتہ پوچھتے پوچھتے مدرسے کو پہنچی، اور مدرسے میں مولوی صاحب کو، مدرسے کے محتمم صاحب کو، ذمہ دار کو بچے کو دے دیا۔ حضرت یتیم ہے بچہ، اس کے باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ کچھ بنے، حافظ عالم ربانی بنے، میری بھی ایک تمنا ہے آپ اس کو کچھ بنائیں۔ حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے، لاؤ آپ کے بچے کو اچھا بنائیں گے۔ اور جاتے جاتے واپس آ گئی ماں۔ وہ عورتیں سنو، جاتے جاتے ماں واپس آئی اور آ کر ایک عجیب بات حضرت سے کہی، آپ بھی سنو، تعجب کی بات ہوگی۔ ہر عورت، ہر باپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد جانے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب چھٹی کب ہوتی ہے؟ جمعرات کو دوپہر میں، جمعہ کا دن پورا بچے کو ذرا بھیجو دو کمل صاحب، کپڑے کپڑے دھو کو میں بھیجتے ہوں بچے کو، یہ پوچھتے ہیں سبھی۔ اور یہ ماں اپنے یتیم بچے کو مولوی صاحب کے حوالے کر کر یہ کہہ رہی کہ حضرت کیا یہ بچہ آج تک مجھے چھوڑ کر گھر کے باہر کسی کے پاس نہیں رہا، آج یہ بچہ پہلی وقت مجھ سے جدا ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ کہے گا حضرت مجھے چھٹی دو، میں ماں کے پاس مل کر آتا ہوں۔ حضرت اس کو چھٹی نہیں دینا اس وقت تک جب تک یہ بچہ کچھ نہ بنے، عالم ربانی بنے، اس وقت میں اس کو چھٹی دینا۔ اب ماں چلی گئی، یہ بول کر حضرت نے وعدہ کیا ماں سے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو چھٹی نہیں دیں گے جب تک کچھ نہ بنے۔ آج یہ چھوٹا معصوم یتیم کچھ دنوں تک پڑھتا رہا مدرسے میں، پھر اس کے بعد بچہ ایک دن آ کر روتا ہوا عاجزی کے ساتھ استاد کے سامنے کہا حضرت، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت کتنے دنوں سے ماں کی یاد آ رہی، تکیے میں سر چھپا چھپا کر رو رہا ہوں، آج تو برداشت سے باہر ہوا، ایک دن کی چھٹی دے دے میں اپنی ماں کے پاس جا کر آتا ہوں۔ حضرت ایک طرف تو ماں سے وعدہ کیے ہیں کہ میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا جب تک یہ کچھ نہ بنے، دوسرا اس طرف دیکھتے ہیں ایک یتیم بچے کا دل ہے چھوٹا، اگر وہ دل اس کا ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ چھٹی دیا تو ماں کی خلاف ورزی، چھٹی نہ دیا تو بچے کا دل ٹوٹے گا۔ اے اللہ، دو کے بیچ میں ہوں میں، کوئی بات میرے ذہن میں ڈال دے۔ اللہ نے یہ بات ڈال دی حضرت کے ذہن میں کہ اس کو ذرا سا لمبا سبق دے دو اور کہو کہ اتنا آج ایک دن میں یاد کر کے آ جا، کل چھٹی۔ اور بچے کو سبق دیے، پیج پلٹائے 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 پلٹائے، 8 دن 10 دن کا سبق دے دیے اور کہا جا یاد کر کے آ جا کل تک، اب تجھے چھٹی ملے گی۔ بچہ بھی سمجھ گیا کہ استاد میرے سبق اتنا لمبا اسی واسطے دیے ہیں کہ میں یاد کر نہیں سکتا، ماں کے گھر جا نہیں سکتا، اس واسطے اتنا لمبا سبق دیے ہیں۔ اب وہ گیا، استاد کے سامنے کوئی بات نہیں کہا، ادب کے خلاف ہوگا، اس کے بعد گیا رحال کے اوپر قرآن شریف رکھا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میری ماں مجھے یہ بتاتی تھی، میری ماں مجھے یہ بتاتی تھی کہ بیٹا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور میرے استاد بھی تو یہی سکھا رہے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ اتنا بڑا سبق 8 دن 10 دن کا میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے یہ سبق یاد دلا دے، میرا کوئی غلط شوق نہیں ہے، میری ماں سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کب سے رو رہا ہوں میری ماں سے ملنے کے لیے۔ اے اللہ میں ادھر پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں اتار دے، میرے دل و دماغ میں اتار دے۔ دعا کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، جیسے جیسے پڑھ رہا اللہ اس کے دل و دماغ میں بٹھا رہے۔ دوسرے دن بچہ خوش ہو کر گیا کہ حضرت سبق سنیے۔ حضرت کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ بچہ نہیں سنا سکے گا، 1 صفحہ 2 صفحے میں رک جائے گا، لیکن پورا سبق سنایا، پورا۔ چشمہ
بچہ پورا سبق سنائے. حضرت کو تعجب ہوا، اتنا سبق تو طالب علم نہیں سنا سکتا. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اب میں اس کو نہیں روک سکتا، اللہ سے تعلق جڑ چکا ہے اس کا. بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک دن میں واپس آنا. حضرت سے کہا کہ حضرت ایک ہی دن میں واپس آ جاؤں گا، زیادہ نہیں رکوں گا. آج ہمارے بچے اسکول سے چلے جاتے ہیں، ایک دن کے بجائے 2 دن کرتے. ایک دن کا بھی اگر ناغا کر لیا بچہ، کتنے دن کے سبق کی برکتیں اس کی ختم ہو جائیں گی. اس واسطے ان کو چھٹی نہیں دیتے. اب گیا گھر جا رہا، گلی سے جا رہا، ادھر گلی سے جا رہا، اور راستے کے اندر جاتے ہوئے دل کے اندر ایک تمنائیں، دروازہ کھلا ہوگا، میں گھر میں اندر چھپ کے گھس جاؤں گا، ماں ادھر کام میں ہوگی، میں پیچھے سے پکڑ لوں گا، ماں کہے گی کون ہے وہ، میں پہچاننے کو بولوں گا، پھر اس کے بعد ماں مجھے گرم گرم روٹی اور وہ تڑکا لگے ہوئی دال دے گی. اب یہ سوچتے جا رہا گیا تو دروازہ بند ہے، اور گھر کے سامنے جا کر پکارا اماں، اے اماں. دروازہ نہیں کھلا، جواب نہیں آیا اندر سے. پھر پکارا اماں، ذرا زور سے، دروازہ نہیں کھلا. پھر تیسری مرتبہ پکارا، بڑی زور سے پکارا، تو اندر سے جواب آیا کون ہے؟ اماں میں بایزید ہوں، تیرا بیٹا ہوں. کہا کہ میرا کوئی بایزید نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا تو مدرسے میں ہے. وہ اس وقت آئے گا مدرسے سے جب وہ کچھ بنے گا، عالم ربانی بنے گا، تب آئے گا میرے پاس. چلے جاؤ، میرے کو پریشان مت کرو، کوئی نہیں ہے میرا بایزید. اب یہ بات سنے بہت رونا آیا. ماں سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور ماں کا یہ جواب. میری ماں بہنوں، آپ تو ایسا جواب نہیں دے سکیں گے اپنے بچے کے لیے. ماں کی دیکھیے بیوہ ہے، لوگوں کے گھروں کے برتن دھونے والی ہے، بیمار رہتی ہے، اور بچے کے لیے کہہ رہی ہے کہ کچھ بنے تک واپس نہیں آنا. روئے اور پھر واپس مدرسے کو چلے گئے. ابھی گیا تھا بچہ، ابھی واپس آیا تو ان کے استاد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، واپس آ گئے؟ اب وہ بچہ سر نیچے کیا ہوا ٹھہرا ہے. حضرت نے اس بچے کو اپنے گود میں بٹھایا، چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں سوجی بھی ہیں، چہرہ آنسوں سے تر ہے. اپنے عمامے سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا. بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا. کیا ہوا؟ کہا کہ میں وہاں سے واپس آیا. بیٹا ماں سے ناراض ہو کر آئے ہو کیا؟ کہا کہ حضرت نہیں، ماں سے ناراض تو نہیں ہوا، لیکن بہت رو کر آیا ہوں، روتے آیا ہوں. اچھا بیٹا جا، تم پڑھتے رہو. بچہ استاد کے گود سے اترا اور جانے لگا. جاتے جاتے واپس پلٹ کر کہا حضرت آج کے بعد سے کبھی مجھے چھٹی نہ دیجیے، میں آ کر آپ سے کتنا اصرار کروں، آپ مجھے کبھی چھٹی نہ دیجیے. پھر حضرت ایک بات سنیے میری. کہا کہ کیا ہے بیٹا؟ کہا کہ میری ماں لوگوں کے برتن کپڑے دھو کر اپنا پیٹ پالتی ہے اور ہمیشہ بیمار رہتی ہے. آپ میری والدہ کے لیے اتنی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اتنی عمر دے کہ میں کچھ بن کر میرے ماں کے پاس جاؤں، ماں میرا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے. اتنی میری ماں کے لیے دعا کیجئے. حضرت نے کہا کہ بیٹا تم بے فکر رہو، میں تمہاری والدہ کے واسطے اپنی ہر دعا میں ان کے لیے دعا کروں گا. اب پڑھتا رہا بچہ، پڑھتا رہا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ بچہ کتنے سال پڑھا ہوگا. 16 سال تک مدرسے میں پڑھتا رہا. کتنے سال تک؟ رمضان کی چھٹی نہیں، بقرعید کی چھٹی نہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی نہیں، پورے سال بھر مدرسے کے اندر. کتنے سال پڑھا؟ 16 سال کا وقفہ اس نے مدرسے میں گزارا. اس کا نتیجہ کیا ملا؟ اس کا بہترین نتیجہ یہ ملا کہ ایک رات کو استاد محترم جو اس بچے کی تربیت اور نگرانی کر رہے تھے، تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ بولو سب صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم کے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا استاد محترم، استاد جی. ایک دم وہ گھبرا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے. فرمایا آقا فرمائیے.
کہا کہ وہ جس بچی کی تم تربیت کر رہے تھے اس کے لیے اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو ولایت کبریٰ دی جائے، ولیوں کا سردار بنایا جائے اور بڑا مقام دیا جائے۔ اللہ اس کو ولایت کے بڑی ولایت دے چکے ہیں، اب اس کو اس کے والدہ کے پاس بھیجیے، وقت آ چکا ہے۔ استاد نیند سے اٹھے، فوراً تازہ وضو کیے اور پھر اس بچے کے کمرے میں گئے، دیکھا وہ بچہ تہجد کی نماز میں مصروف ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ کوئی آئے ہیں کمرے میں، اس نے اپنی نماز مکمل کی، پلٹ کر دیکھا تو استاد کھڑے ہیں اور استاد نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، اپنے سینے سے لگایا، اپنی پگڑی اتار کر اس طالب علم کو پہنایا اور کہا کہ رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تمہارے لیے خوشخبری سنائیں، اللہ نے تمہیں ولایت کبریٰ نصیب کی ہے، اب تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ۔ اب اسی گلی سے جا رہے ہیں، اسی دروازے کے پاس جا کر ایک مرتبہ پکارا ہے، واہ اماں، امی، تو دروازہ کھلا، اندر سے آواز آ گئی، بیٹا میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، تو اس وقت میں آ جا۔ اندر گئے، پھٹی ساڑی، پرانے کپڑے اور حالت بالکل کمزور، کہا کہ بیٹا میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، بچے کو سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا بیٹھ، تجھے گرم گرم روٹی کھلاتی ہوں، اس سے پہلے میں میرے مولا کے سامنے شکر ادا کروں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ، میرے یتیم کو تو نے عالم ربانی بنا کر میرے پاس لوٹایا، اس بیوہ کی تشکر کو، اس بیوہ کے شکرانے کو قبول فرما لے۔ میری ماں بہنوں، آج بھی اگر ہماری مائیں، ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات، ان کی مصروفیات کچھ سیدھی ہو جائیں، آج بھی امت کے اندر تمہاری اولاد میں بایزید بستامی پیدا ہو سکتا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد میں آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری ماؤں کی مصروفیات بدل گئی، اگر یہ میری ماں تہجد کی نماز میں اٹھے گی، ان کی اولاد کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنائے گا۔ یہ نماز چھوڑ کر سو رہی، ان کے والد محترم نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، تو بچہ اٹھ کے نماز کو نہیں جائے گا گھر کے اندر سے۔ ماں کا دل موبائل پر لگتا ہے، واٹس ایپ پر لگتا ہے، ٹک ٹاک پر لگتا ہے اور پاکستان کے سیریلوں پر لگتا ہے، وہ چیٹنگ کر رہی رات میں 12 بجے 1 بجے تک۔ بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا کیا؟ تم اللہ کے سامنے میری ماں بہنوں رو، گڑ گڑاؤ، تمہارے بچہ اور بچیاں تمہارے قرآن پاک پڑھنے کے قابل بنیں گے۔ ایک ماں کی فکر بیٹے کو بایزید بستامی بنائے۔ ماں اگر چاہتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے، ماں کے زبان سے ایک لفظ نکلے، ایک لفظ۔ آج کے زمانے کے اندر آپ سب غور سے سنو، جو بچہ ہمارے گھر کا سب سے ذہین ہوتا ہے اس کو کہاں لے جا کر ڈالتے ہیں؟ کانوینٹ میں، اسکول میں ڈالتے ہیں، کانوینٹ میں ڈالتے ہیں۔ اور جو بچہ کندو اسکول میں نہیں چل رہا، مدرسے میں ڈالتے نہیں ڈالتے۔ ایک چھوٹا واقعہ سنو، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، مرکز کے بڑے قیمتی آدمی، روزانہ اپنے سامنے سووں سے علماء کو، سال کی جماعت والوں کو بٹھا کر اور ہزاروں کے مجمع کو بٹھا کر فجر کے بعد سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ان کا بیان ہوتا تو روزانہ۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، غریب تھے اور پالنپور کے رہنے والے تھے۔ والد کے انتقال ہونے کے بعد ان کی خالہ نے ان کو بمبئی لے گئی کہ میں وہاں اسکول میں پڑھاؤں گی۔ اسکول میں داخلہ دلائے عمر صاحب پالنپوری کو، تو اسکول کے سال کے امتحان کے بعد رزلٹ دیکھے تو سب سے اعلیٰ، فرسٹ کلاس سے بھی اعلیٰ۔ اسکول والے اعلان کر دیے کہ یہ بچہ اتنا ذہین ہے، اتنا اچھا پڑھنے والا ہے کہ یہ جب تک پڑھے گا اس کی فیس معاف۔ گھر کو لے کے آئے ماں کے پاس، ماں کو بتایا کہ اتنا اچھا پڑھتا ہے عمر۔ کہا کہ اچھا اتنا ذہین ہے، اچھا تو اب اس کے بعد میں اس بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں نہیں ڈالوں گی، یہاں مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے ڈالوں گی۔ ماں ذرا غور سے سنو، دیے بچہ مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ خالہ بہت اصرار کرتی رہی، کہا کہ نہیں۔ ماں کو معلوم ہوا
کہ میرا بیٹا مدرسے میں آج تقریر کر کے آیا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا تقریر کیا ہے؟ کہا کہ ہاں ماں۔ کتنے بچے تھے سامنے؟ کہا کہ 30 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ ارے بھائی کتنے؟ 30 بچے تھے۔ اب میرے سامنے بھی کر کے بتا تقریر۔ اب ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ تقریر جو یاد ہوئی تھی کر کے سنائے۔ ماں نے ان کو بلایا، میری ماں ذرا غور سے سنو، ماں نے ان کو نزدیک کیا، بچے کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد ماں کی زبان سے ایک لفظ نکلا، آج 30 بچوں کے درمیان تو بیان کر کے تقریر کر کے آیا ہے، میری دعا ہے بیٹے 30 لاکھ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ ماں کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تاریخ گواہ ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری کسی کے نزاعی نہیں، بیان دعوت کا بیان قرآن کی حدیث کی آیتوں میں صحابہ کی روشنی میں اتنی دیر بیان کرتے تھے کہ 3000 نہیں 30 لاکھ نہیں کوئی لاکھوں کے مجمع کے سامنے بیان کر گئے، پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں گئے۔ ماں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کعبۃ اللہ کا امام بنا سکتا ہے۔ اللہ تجھے کعبۃ اللہ کا امام بنا، کعبۃ اللہ کا امام، ان سے پوچھئے آپ یہ مقام پر کیسے پہنچے؟ میری ماں کی دعا نے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ بزرگ عزیز دوستو، آج بھی ہماری مائیں اپنے تھوڑے اوقات کو تھوڑا سا تبدیل کر لے، تھوڑا سا۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ مائیں جن کی بچیاں یہ مدرسے میں پڑھ رہی۔ ہم کو ماں کو یاد نہیں، والدین کو یاد نہیں، وہ دعائیں ہماری بچیاں سناتی ہیں، وہ حدیثیں ہماری بچیاں سناتی ہیں۔ قرآن کی حافظہ ہو گئی 4 سال کے مختصر عرصے میں فاطمہ نسوان کے اس مدرسے کے اندر۔ ان معلمات نے ان کی کتنی ان کے اوپر محنت کی ہوگی۔ آئے تھے یہ بچیاں، الف با پڑھنے نہیں آتا تھا، 6 مہینے پہلے بچی کا ایڈمیشن ہوا، یا مائک پہ ٹھہر کے تقریر کرنے کے قابل بنی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا جب تک ان کے پیچھے ان کے معلمات ان کے اوپر محنت کرنے والے اپنی جان توڑ محنت نہیں لگاتے، جب تک یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ ان معلمات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ہمارے دوست مصطفیٰ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جتنے معاونین ہیں اس مدرسے کے وہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ایک دن بھی مدرسے پر ایسا نہیں آیا بچوں کے پاس کہ آج رات کا کھانا نہیں ہے، تم فاقہ کر کے سو جاؤ، کل صبح ناشتے کے اسے مول صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے مدرسے میں؟ کبھی ہوا ایسا؟ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، آج صبح کا ناشتہ نہیں بنا، کام کرنے والی آئی نئی آئی روٹیاں ڈالنے والی، کیا کرو؟ شیر علی کے پاس سے 4 ہاتھ لکھا کو چلو ناشتہ کر لیں گے۔ ہمارے گھر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے گھر میں کبھی ایسا دن نہیں آتا۔ اس واسطے کہ یہ تعاون کرنے والے، یہ مدد کرنے والے، یہ مدرسے کی فکر کرنے والے کبھی مدرسے پر ایسا وقت آنے نہیں دیتے کہ ان کو آج بھوکا سلاؤ کل دیکھیں گے کہتے۔ مدرسے پر خرچ کرنا، میری ماں بہنوں تمہارا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ملتان سے ایک طالب علم، کہاں سے؟ ارے بولو تو صحیح، تم بولو ملتان میں جب تک پانی پیتا ہوں۔ ہندوستان کو آیا ہوں، دارالعلوم دیوبند میں داخلے کی کوشش کیے، وہاں نہیں ملا داخلہ۔ ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، پھر ہزاروں کو واپس بھی بھیجتے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ دوسری جگہ جائیے۔ وہ طالب علم یہاں سے ڈھابیل چلا گیا، تعلیم الاسلام مدرسے کے اندر اس کا داخلہ ہوا، لیکن ایک شرط یہ تھی کہ صاحب آپ پڑھیے کلاس میں بیٹھ کر، کھانے اور رہنے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے، بچے بہت ہیں ہمارے پاس۔ طالب علم ملتان سے آیا ہے اور مان لیا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا کلاس میں بیٹھ کر، کھانے کا رہنے کا انتظام کہیں بھی کر لوں گا۔ اب وہاں سے دبان دے کر آئے، باہر ایک مسجد کے مؤذن صاحب کیا ہے، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں جھاڑو میں، پچانے میں، اٹھانے میں، کرنے میں، میرے رات میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ چل رہو، چل۔ سونے کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ کا انتظام؟ ارے بولو صحیح، کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اب 1 ٹائم کا 2 ٹائم کا رہا تو کون تو بھی بلائیں گے کھلیں گے، سال بھر ہے۔ وہ بیٹھا تھا ایک کٹے کے اوپر افسوس کرتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت سامنے سے جا رہی تھی، کمر جھکی ہوئی، کمزور۔
اور بچے کو یوں دیکھی اور دیکھ کر کہا بیٹا اچھے بڑے گھر کا دکھ رہا تو کیوں اتنا افسوس کرتے بیٹھا ہے؟ تو بچے نے کہا، طالب علم کہا کہ اماں تعلیم کا انتظام ہوا، رہنے کا انتظام ہوا، کھانے کی روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بوڑھی نے کہا، ایک عورت نے کہا، یہاں بھی ہمارے پاس مردوں سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس عورت نے کہا بیٹا میں تجھے روزانہ صبح ایک روٹی شام ایک روٹی دیتی ہوں، تو پڑھائی شروع کر دے۔ تو طالب علم نے کہا کہ اماں آپ کہاں سے دیں گے؟ کہا کہ بیٹا میں بیوہ ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں لوگوں کے برتن کپڑے دھوتی ہوں، جہاں دھوتی ہوں کپڑے برتن وہاں 2 روٹی صبح ملتی ہیں، ایک جگہ 2 روٹی شام کو ملتی ہے، میں ایک روٹی کھا کر گزارا کر لوں گی، ایک روٹی تجھے دوں گی، صبح میں بھی شام میں بھی۔ اس طالب علم نے اللہ کو شکر ادا کیا، چلو ایک روٹی تو مل گئی، اب پڑھائی شروع کر دیا۔ کلاس چھوٹنے کے بعد جیسے مدرسے سے باہر آتا، وہ ماں روٹی سے یوں پکڑ کر چادر اوڑے ہوئے ایک طرف کنارے میں کھڑی ہوتی تھی، پورا سال بھر اس کو روٹی دیتی رہی، سال بھر۔ طالب علم اچھا پڑھا، دوسرے سال اس کا مدرسے میں داخلہ ہوا، تام و قیام کے ساتھ امدادی داخلہ ہو گیا، اب اس کو روٹی کی ضرورت نہیں رہی، اب وہ بھول گئے، وہ ماں بھی بھول گئی، بچہ بھی بھول گیا۔ اس کے بعد پڑھائی پوری ہونے کے بعد اپنے وطن چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہاں ہے وطن ان کا؟ ہاں یاد ہے نا، ملتان چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کے گھر گئے حج کرنے کے واسطے۔ کہاں گئے؟ حج کرنے کے لیے گئے، طواف کیا، اس کے بعد طواف کرنے کی جگہ مطاف میں ایک طرف بیٹھ گئے، آنکھ بند کر دیے۔ کیا بند کیے؟ آنکھ بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے آنکھ بند کرتے ہی جنت کا منظر لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ ارے جنت کا منظر لے کر آئے۔ اب وہ جنت کا محل دیکھ رہے ہیں، جنت کے اندر ایک تخت ہے سونے کا۔ کیا کا تخت ہے؟ سونے کا تخت ہے، اس کے اوپر جنت کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اس کے درمیان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر سونے کا تاج ہے۔ اب یہ طالب علم جو آنکھیں بند کیا ہوا ہے، وہ ایسے اپنے مراقبے میں ہی جنت میں آگے جا رہا، دیکھو تو صحیح کون ہے یہ، دیکھو تو صحیح، کیا بھائی کون ہے؟ نزدیک جا کر دیکھا تو وہی جس نے انہیں ایک ایک روٹی کھلائی تھی۔ پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ بیٹا تجھے جو ایک روٹی دے کر میں نے ایک روٹی اپنے پیٹ میں ڈالی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ جب اللہ کے دربار میں میں حاضر ہوئی، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا ماں اس کا حساب شروع کر دیں گے؟ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا طالب علم کی مدد کر کے آئی ہے، اب اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آج بھی ایک روٹی میں کھانے سے پہلے، میرے بچے کھانے سے پہلے، یہ ایک روٹی پہلے اللہ کے نبی کے مہمان کھائیں، فاطمہ نسوان کے بچے کھائیں۔ میری ماں اگر تم یہ سوچ لیں تو پھر تمہارے لیے بھی جنت کے اندر وہ اتنا بڑا سونے کا تخت، پھر اس کے پر جنت کی چادریں، اس کے پر تمہیں بٹھا کر پھر جنت کے کپڑے پہنائیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے سروں پر تاج رکھیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے یہ وہ عورتیں ہیں جو طلبہ کی مدد کر کے ان کا حساب بھی مت لو۔ کیا خوش نصیب ہوں گے آپ۔ ایک روٹی کی اتنی، اب روٹی تو انتظام ہو رہا ہے ان کا، مدرسے کے اندر پکا رہے اور کھلا رہے ہیں۔ ابھی مولانا ہمارے عبدالواحد صاحب قاضی شریعت گلبرگہ نے کہا کہ کرائے کی عمارت میں مدرسہ، نازک بچیاں، قوم کی امانت، ان کی جان کی، مال کی، ساری چیزوں کی حفاظت اور نگرانی، یہ مدرسے کی ذمہ داری ہے۔ ایک کرائے کی عمارت کے اندر یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور ہم شہباد والے دیکھتے رہ جائیں کہ چلاؤ صاحب کرائے کے مدرسے میں رہتا کہ نہیں چلاؤ۔ ایک زمین ان کے لیے نہیں خریدی جا سکتی۔ میری ماں ایک روٹی کی اتنی جگہ، اس کی اتنی قیمت تم نکالو۔ اور یہ مرد احباب جو بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کہا ہے۔
آپ لوگ دو روٹی کی اتنی جگہ آج دل میں نیت کر کے اٹھو کہ میں اس مدرسے کو دوں گا انشاءاللہ. 2 روٹی کی اتنی جگہ کوئی بھاری اور مشکل نہیں ہوگا. میں میری ماؤں سے میری بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم آج نیت کرو, میں میرے طرف سے کوشش کر کے 10,000 روپے ہر عورت دکھائے گی. میں اظہر کو بھیجتا ہوں اندر, یہ تمہارا خاص بندہ ہے, اور تم اس کے بعد دواخانے میں جاتے ہیں, اظہر میرا نمبر جلدی لگاؤ با, بچی چھوڑ کے آئی جلدی بھیجو با, اور اظہر ذرا ایسا کرتا ہے, سیٹنگ کرتا ہے, اے جو جی تم جو جی کہتا نہیں کرنا. اظہر کو بھیجتا ہوں, ایک چٹھی دے کر بھیجتا ہوں, ہر عورت لکھائے میرے طرف سے 10,000 روپے. اور آپ لوگوں کو کتنا لکھانا پڑے گا؟ کتنا؟ 2 روٹی اور اتنا 20,000 یہاں سے 10,000 وہاں سے آ جائیں تو 3 لاکھ روپے سے زیادہ جمع ہوں گے آج کے جلسے میں. ہمارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ کا دل بھی خوش کہ میں 2 روٹی کی اتنی جگہ دیا ہوں, اور ہماری ماؤں کا دل بھی خوش کہ 1 روٹی کی اتنی جگہ میں نے دی ہوں. اور یہ مدرسہ اس کے بعد ایک شاندار زمین میں, ایک شاندار عمارت میں, آگے سال کے جلسے میں مولانا مزمل صاحب کے ہاتھ سے اعلان کرائیں گے کہ ہمارا یہ جامع فاطمہ نسوان اپنی ذاتی زمین, ذاتی بلڈنگ کے اندر ہے. آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ اللہ ہم سب کو اس خوشی کے اندر سب کو شامل کروا دے. 20,000 بھی اگر آپ لکھائیں گے, آپ دے کر جاؤ, نہیں تو چھوڑتا نہیں بولیں گے آپ کو. اب باہر جاؤ اطمینان سے, کل پرسوں ترسوں مہینے کے ختم تک, جگہ خریدی ہونے تک, تعمیر ہونے تک آپ دیتے رہیے. آپ کے جتنے جیسے سہولتیں اسے دیتے جائیے. وقت نہیں ہے زیادہ, مولانا بھی بہت قیمتی ہیں, ابھی ان کو بہت دور بھی جانا ہے, اور بڑے بڑے پروگرام ہیں ان کے. اب میں اگر تشکیل کرتے بیٹھا ہوں, لکھاؤ 20,000, پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا, تمہارے نام لکھنے تک مولانا کا بیان ختم. میں نہیں لکھ لیتا اس وقت میں, بس آپ دل سے نیت کرو انشاءاللہ. 5 عدنان بولے, سب زور سے بولو انشاءاللہ. یہ میں پیسہ نہیں رہا تو بھی بولو انشاءاللہ. آپ کے انشاءاللہ پر اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے دل کے اندر اللہ ڈالے گا, اور مدرسہ انشاءاللہ آگے سال آنے تک کیا ہوگا بھائی؟ ذاتی زمین, ذاتی عمارت ہوگا. ہم کیا خوش نصیب ہیں. یہ دیکھو گلوبل لیڈرز انگلش میڈیم اسکول کا ایک یہ دے کر بھیجے مجھے. کل اس مدرسے میں میرا بیان ہے صبح میں 10 ساڑھے 10 بجے سے. کیا خصوصیت ہے اس گلوبل انگلش میڈیم اسکول کی؟ انگلش میڈیم اسکول ہے, 30 بچے قرآن شریف لگائے ہوئے. کتنے؟ ہمارا بہت اچھا دوست ہے, اس نے انگلش میڈیم کے ساتھ عربی کی بھی بڑی محنت کر رہا ہے. اللہ پاک اس کے اسکول کو خوب ترقی عطا فرمائے. قرآن کی خدمت وہ بھی کر رہا ہے. ہمارا دارالعلوم, ہمارے مدرسے, اس کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول شہباد کا. آپ اگر موقع ملے تو خواتین بھی, احباب بھی, کل 10 ساڑھے 10 بجے کا جو جلسہ ہے انگلش میڈیم گلوبل کا, وہ کہاں ہے آپ معلوم کر کے پوچھ کے کل پہنچیے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, مدرسے کے تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا BM مزمل صاحب کو بٹھا کر مجھے وہ بیان کرنے کے بولے. میں تو نہیں کرتا بیان.